بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد فی سبیل اللہ کی مشروعیت کا جو دوسرا ہدف ہے نصرت المستضعفین، کہ مظلوم مسلمان اپنی مدد کے لیے پکاریں تو ان کی مدد کے لیے جا کر لڑنا یہ مستقل فریضہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر مسلمانوں کو متوجہ فرمایا، اور کس طرح مالکم کہہ کر اللہ تعالی مالک و خالق اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں، بندوں تمہیں کیا ہوا، تم مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں لڑتے ہو، وہ تمہیں پکارتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کے لیے آئے، اور تم ان کی مدد کے لیے نہیں جاتے ہو۔ اسلام کے محکم فرائض میں سے اور فروض اعیان میں سے ایک شدید ترین فریضہ ہے کہ مسلمان کہیں دنیا میں مظلوم ہو اور وہ دوسرے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ مسئلہ اتنا سخت ہے کہ ایک مسلمان اگر دنیا کے مشرق بعید میں قید ہو جائے اور وہ دنیا کے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے پکارے، تو جب تک اسے آزاد نہ کرا لیا جائے، مغرب بعید تک اگر دنیا میں کوئی مسلمان آباد ہے، اس کے ذمے پر یہ قرض رہتا ہے کہ وہ یا تو اپنا مال خرچ کر کے اس مسلمان کو آزادی دلائے یا پھر اس کی خاطر قتال کر کے اسے آزادی دلائے۔ یہ اتنا اہم اور اتنا شدید مسئلہ ہے۔ لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاد، جہاں یہ آج کل یعنی کشمیر کا جہاد ہے مثال کے طور پر سمجھیے، کہ یہ جہاد چونکہ خلافت کے قیام کے لیے نہیں اور اس کے مقاصد میں یہ بات نہیں، اس لیے یہ شرعی جہاد نہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو الگ الگ کر کے بیان فرمایا، اور حضرات فقہائے کرام نے فرمایا کہ جہاد کے یہ جو تین اہداف ہیں، ان میں سے جس ہدف کو بھی حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا جائے وہ پورا جہاد شرعی ہے مستقل۔ ہر جہاد کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کا وجود ضروری نہیں ہے، اس لیے ہر جہاد کے ساتھ دعوت بھی لازمی نہیں ہے۔ تو جو جہاد نصرت المستضعفین کے لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ کفار کو دعوت دینا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ مسلمانوں کے جو کفار کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، جو آج کل بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سرحدوں کے معاہدے، تو اس چیز کی وجہ سے ہم اپنی سرحد پار کر کے کسی دوسرے کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے۔ یاد رکھیے، مسلمان کا جو کفار کے ساتھ معاہدہ ہے ہدنہ کا، یعنی صلح کا یا جنگ بندی کا یا لڑائی نہ کرنے کا، یہ باقی ہی اس وقت تک رہتا ہے جب تک کفار مسلمانوں پر تعدی نہ کریں۔ اس کے بعد یہ معاہدہ باقی ہی نہیں رہتا۔ آپ معاہدات کے باب میں جہاں فقہی اور شرعی اصول ہے وہاں پڑھ کر دیکھ، تو جب کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکے اور مسلمانوں کی سرزمین وہ قبضہ کر چکے، تو ان کی طرف سے آغاز ہو گیا اس کا تعدی کا، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں پر ان معاہدوں کی پاسداری لازم نہیں تھی۔